السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ مسلمانوں کی بستی اور چیتے کا واقعہ بتانے والے ہیں۔ اللہ والے پر ظلم کرنے والی عورت کو اور اس کے بچے کو چیتے نے کیا کیا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ایسی ہی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ کہیں دور کافروں کی بستی تھی۔ وہ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ اللہ کون ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ اب تک ان کے گاؤں میں کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں آیا، مگر یہ تو اللہ پاک کی قدرت ہے کہ جب تک اللہ پاک نے اس بستی کی کایا پلٹنا چاہے، جب اس بستی میں ایک اللہ والے کو بھیج ہی دیتا ہے۔ ایک دفعہ ایک اللہ والے قریب کے گاؤں سے گزر رہے تھے۔ آپ کے دماغ میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں یہیں رک کر نماز ادا کر لوں، کیونکہ نماز فرض ہے، قضا ہو گئی تو مجھے پچھتاوا ہوگا۔ آپ نے اسی بستی میں قدم رکھا اور وہاں پر ایک بڑا پیڑ نظر آیا۔ پھر انہوں نے سوچا اسی پیڑ کے نیچے کھڑے ہو کر نماز کو ادا کر لیتا ہوں۔ پھر انہوں نے جانماز کو بچھایا اور نماز ادا کرنے لگے۔ آخری سلام پھیرا، تب دیکھا تو گاؤں والے وہاں پر موجود تھے۔ ان گاؤں والوں میں عورتیں بھی موجود تھیں۔ وہ لوگ حیرانی سے اللہ والے کو دیکھنے لگے کیونکہ ان لوگوں نے عبادت آج تک نہیں کی تھی۔ پھر اللہ والے سلام پھیر کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، کیا ہو گیا بھائی لوگ، مجھے تم کیوں ایسے دیکھ رہے ہو؟ وہ لوگ غصے سے ان کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور تم یہ سب کیا کر رہے ہو؟ یہ میں یہاں سے گزر رہا تھا اور نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہیں پر بیٹھ کر نماز ادا کر لیتا ہوں کیونکہ میری نماز کا ٹائم ہو چکا تھا اور میں نماز کو قضا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر اللہ والے کہنے لگے، معافی چاہتا ہوں، میری وجہ سے آپ سب کو تکلیف ہوئی تو؟ پھر وہ لوگ کہنے لگے کہ آج تک اس طرح سے ہمارے گاؤں میں کسی نے نہیں کیا، جس طرح سے تم یہاں پر کھڑے ہو کر اس طرح سے تم جھکتے ہو اور زمین پر سر لگاتے ہو، اس طرح سے یہاں کسی نے نہیں کیا ہے۔ پھر اللہ والے کہنے لگے، میں یہاں پر نماز ادا کر رہا تھا۔ پھر گاؤں والوں نے کہا، یہ نماز کیا ہوتی ہے؟ پھر اللہ والے نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، میں اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کر رہا ہوں۔ پھر وہ لوگ کہنے لگے، یہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ پھر اللہ والے کہنے لگے، یعنی زمین اور آسمان کو بنانے والا وہی رب العالمین ہے، وہی اللہ تعالیٰ وہ ہے جو پوری کائنات کو بنایا ہے، ہم کو بھی انہی نے پیدا کیا ہے۔ پھر اس بستی کے لوگوں نے کہا، ہمیں کسی نے پیدا نہیں کیا، ہم نے تو پیدا اس بت نے کیا ہے۔ وہاں پر ایک بہت بڑا بت کھڑا ہوا تھا۔ پھر اللہ والے کہنے لگے، یہ تو تمہارے ہاتھوں سے بنایا ہوا ایک مٹی کا پتلا ہے، اللہ تو وہ ہے جسے کسی نے نہیں بنایا، جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، جس نے ساری کائنات کو بنایا۔ دیکھو تم لوگ کسی گمراہی میں گم ہوئے تو میں تمہارے لیے ہی آیا ہوں۔ ویسے تو میں یہاں پر نماز کو ادا کرنے کے لیے رکا تھا، لیکن میں تم سب کے کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ پھر گاؤں والوں نے کہا، بکواس کر رہا ہے یہ بڈھا آدمی، اس کو یہاں سے نکال کر پھینکو۔ پھر وہ لوگ اللہ والے کو گاؤں سے نکالنے لگے۔ اسی درمیان ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، نہیں، اسے اسی بستی سے نہ نکالو، اسے اسی بستی میں رہنے دو، ہم اسے اسی بستی میں ہی سزا دیں گے جو آج تک ہم نے کسی کو بھی نہیں دی ہے، کیونکہ یہ گستاخی ہماری بستی میں آج تک کسی نے نہیں کی ہے۔ اور سب بستی والوں کو کہہ دیا گیا کہ جو بھی اپنے گھر کا کام کروانا چاہتا ہے وہ اس بوڑھے سے کروائے۔ پھر وہ اللہ والے ان بستی کے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگے اور بستی کے بچے ان کے راہوں میں کانٹے بچھیتے ہیں اور وہ اس پر سے چلتے تو
ان کے پیروں میں کانٹے چبھ جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ وہ برداشت کر رہے تھے بس اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے۔ اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بستی میں بھیجا ہے تو یہی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی۔ میں جب تک اس بستی سے نہیں جاؤں گا جب تک یہ گاؤں والے تیرے دین کو قبول نہیں کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ اپنی نماز میں کھوئے ہوئے تھے، اللہ پاک کی یاد میں کھوئے ہوئے تھے، تکلیف سے جسم کا ایک ایک جوڑ دکھ رہا تھا، لیکن کوئی بھی شکوہ شکایت آپ نے کبھی زبان پر نہیں لائی تھی۔ اسی وقت ایک عورت آئی، اس کے گود میں ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا اور ایک طرف گھڑا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی، اے بوڑھے آدمی، میرے بچے کو پیاس لگی ہے، گاؤں کے باہر ایک کنواں ہے، اسے جا کر تم پانی لے آؤ۔ پھر اللہ والے کہنے لگے، اس وقت تو میرے جسم میں بہت درد ہے، چلنے کو بھی طاقت نہیں ہے۔ کیا اس بستی میں کوئی جوان نہیں ہے؟ کیا تمہارے گھر میں تمہارا شوہر نہیں ہے؟ اس سے کہو کہ جاؤ اور پانی لے آؤ، اپنے بچے کو پلاؤ۔ پھر وہ عورت کہنے لگی، یہاں پر تمہیں کس لیے رکھا گیا ہے؟ ہمارا کام کرنے کے لیے تمہیں رکھا گیا ہے تو اسے تم ہی کرو، یہاں پر کوئی مرد یا جوان نہیں ہے، تم کو ہی کرنا ہوگا۔ پھر اللہ والے چپ چاپ سے وہ مٹکا اٹھایا اور گاؤں کے باہر چلے گئے۔ گاؤں کے باہر ایک گھنا جنگل تھا، جس جنگل کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہاں پر خونخوار جانور رہا کرتے ہیں جو انسانوں کو نہیں بخشتے، جو انسانوں کو دیکھتے ہی ان کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ لیکن اللہ والے کو نہ کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی خوف۔ پھر آپ اس جنگل میں گئے، آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ہوا میں اڑا کر انہیں کنویں کے پاس لے جا رہا ہے۔ کنویں میں جا کر انہوں نے پانی بھرا اور واپس اس گاؤں میں آ گئے۔ وہ عورت آپ کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ یہ صحیح سلامت واپس کیسے آیا۔ پھر اللہ والے نے اس عورت کو کہا، میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ پھر وہ عورت نے کہا، اس جنگل میں جنگلی جانور رہتے ہیں، وہاں پر چیتے بھرے ہوئے ہیں اور وہ چیتے انسانوں کو مار دیتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا؟ پھر انہوں نے کہا، میرے سامنے تو کوئی جانور ہی نہیں آیا۔ پھر انہوں نے اپنی نماز ادا کی۔ پھر وہ عورت اپنا مٹکا لے کر اپنے گھر پہنچ گئی۔ گھر جا کر اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ میں اس بوڑھے آدمی کو جنگل اس لیے بھیجی تھی کہ اسے کوئی جنگلی جانور کھا جائے، میں اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن وہ کیسے وہاں سے صحیح سلامت لوٹ آیا ہے، کسی جانور نے اسے چھوا تک نہیں۔ پھر اس کے شوہر نے کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ سارے اس وقت سو رہے ہوں گے، اس لیے وہ بوڑھا آدمی پانی لے کر وہاں سے جلدی لوٹ آیا۔ لیکن وہ عورت نہیں جانتی تھی کہ جس کے لیے وہ گڑھا کھود رہی ہے اسی گڑھے میں خود ہی گرنے والی تھی۔ پھر اللہ والے اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ پھر اچانک سے اس عورت کے گھر میں بہت بڑی روشنی آئی اور وہ ڈر کر دونوں وہاں سے باہر بھاگ گئے۔ بستی کے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے اور وہ لوگوں نے دیکھا اور کہا، کیا ہو گیا ہے، بتاؤ کیا ہو گیا ہے؟ پھر وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی، اس جنگل سے بہت بڑا چیتا آیا اور میرے بچے کو لے کر چلا گیا۔ وہ عورت نے روتے ہوئے بتایا، میں تو اس بوڑھے آدمی کے لیے سوچ رہی تھی کہ کوئی جنگلی جانور اسے کھا جائے، لیکن میرا بیٹا ہی اب چیتے کے حوالے ہو گیا ہے۔ پھر ان میں سے ایک آدمی آ کر کہا کہ کیا تم نے اس بوڑھے آدمی کے لیے اس طرح سوچا تھا؟ اس بوڑھے آدمی کو اس جنگلی جانوروں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی پہنچے ہوئے انسان ہے۔ تمہیں اس بوڑھے انسان کے پاس جانا ہوگا، ان سے مدد مانگنی ہوگی اور ان سے معافی بھی مانگنی ہوگی، شاید کچھ اچھا ہو جائے۔ پھر بستی کے سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر اس اللہ والے کے پاس گئے۔ اس وقت بھی اللہ والے اپنی عبادت میں مصروف تھے، وہ اللہ والے ان سب کی آوازیں نہیں سن پا رہے تھے۔ پھر اس عورت نے ان کے قدموں میں جا کر گر گئی اور رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے لیے بہت غلط سوچا تھا، لیکن اس جنگل کے
ایک چیتے نے میرے بچے کو لے کر چلا گیا ہے، میرے بچے کی جان بچا لو۔ مجھے پتا ہے کہ آپ میرے بچے کی جان کو بچا سکتے ہو۔ آپ نے اگر میرے بچے کی جان کو بچا لیا تو میں آپ کے ہاتھوں مسلمان ہو جاؤں گی۔ جیسے آپ کہو گے میں ویسا کروں گی، جیسا آپ نماز ادا کرتے ہو میں ویسا ہی نماز ادا کروں گی۔ پھر وہ اللہ والے کہنے لگے، نہیں، میرا مقصد کسی کو زبردستی کسی کے اوپر دین کو پھیلانا نہیں ہے۔ پھر وہ عورت کہنے لگی، ہاں میں دل سے اسلام کو قبول کروں گی۔ پھر اللہ والے کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں اللہ کے امان میں اس جنگل جاتا ہوں۔ آپ اللہ پاک سے دعا کرنے لگے، یا اللہ تیری عطا سے اس بستی والے میرے سامنے جھکنے لگے ہیں، یا اللہ میں ان کو میرے آگے جھکنے نہیں دے سکتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ سب تیرے آگے سجدہ کرے۔ یا اللہ جس جانور کو تو نے حکم دیا تھا تیرے حکم سے وہ جانور اس بستی میں آیا ہوا تھا، یا اللہ اس کے دل کو انسانوں کے لیے نرم کر دے، جب ہم وہاں پر جائے تو اس کے دل میں ہمارے لیے محبت کو پیدا کر دے۔ یہ کہتے ہوئے اللہ والے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ بستی والے پریشان تھے کہ اللہ والے پہلے صحیح سلامت آئے تھے، اسی طرح اب بھی بچے کو لے کر ہی واپس آئے۔ آپ اس جنگل میں کنویں کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور کہا، اے جنگل کے جانوروں، تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہو، تم سب اللہ کے حکم کے تابع ہو، اللہ پاک کے غلام ہو۔ جس عورت کے بچے کو چیتے نے اٹھا کر لے آیا ہے اس بچے کو صحیح سلامت میرے سامنے لے کر رکھ دو۔ آپ کا اتنا کہنا تھا کہ ایک چیتا دوڑتے ہوئے آیا، اس کے منہ میں ایک ننھا منا سا بچہ تھا۔ یہ وہی بچہ تھا جو گاؤں میں آ کر چیتا اسے اٹھا کر لے آیا تھا۔ پھر وہ چیتا بچے کو لے کر آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ پھر آپ نے اس بچے کو محبت سے گود میں اٹھا لیا اور وہ چیتے پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اللہ والے اس چیتے کو کہنے لگے، میں تجھے ایک بات کہتا ہوں، تو سن رہا ہے نا؟ اس چیتے نے ہاں میں ہاں ملا کر اپنے سر کو ہلایا، جیسے ان کی بات کو وہ سمجھ رہا ہے، وہ جو کہیں گے وہ وہی کرے گا۔ اللہ والے اس چیتے کو کہنے لگے، جا کر اپنے ساتھیوں سے کہہ دینا کہ آج کے بعد اس کنویں کے پاس کوئی نہیں بھٹکے گا، کیونکہ وہ لوگ یہاں سے پانی پیتے ہیں، تم لوگوں کے ڈر سے یہاں کوئی نہیں آتا۔ اللہ پاک کے حکم سے اس چیتے کو منہ میں زبان آ گئی، انسانی زبان میں کہنے لگا، میں آج سے آپ کا غلام ہوں، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ وہ رب جنہوں نے میرے دل میں آپ کے لیے محبت ڈالی ہے، انہی کا نام لے کر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں کیا میرے ساتھی بھی آپ کے گاؤں والوں کو کبھی پریشان نہیں، بلکہ ہم یہاں پر آئیں گے بھی نہیں، ہم یہاں پر امن و ایام کی فضا کو قائم کریں گے۔ یہ کہتا ہوا وہ جنگل کی طرف واپس چلا گیا۔ پھر اللہ والے اس گاؤں میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر وہ عورت بہت خوش ہوئی اور اپنے بچے کو لپک کر گود میں لے لیا اور اس بچے سے محبت کرنے لگی۔ پھر وہ عورت کہنے لگی، مجھے معاف کر دے، میں تو آج کی رات تمہیں ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن بلا تو مجھ پہ ہی پلٹ گئی ہے، میرے بچے پر پلٹ گئی ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج میں آپ کے ہاتھوں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اور میں بستی والوں کو بھی کہتی ہوں کہ آپ کے ہاتھوں سب لوگ دین کو قبول کر لے، سب مسلمان ہو جائے۔ تو دیکھیے انہوں نے ہم پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی، بلکہ ہماری مدد کی۔ پھر سارا گاؤں اللہ والے کے ہاتھوں دین کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔